پوچھتے ہیں کہ بھائی ایسے بدبخت فاجر و فاجر بدماش آدمی کو امیر معاویہ نے خلیفہ کیسے بنا دیا؟ پھر امیر معاویہ پہ الزام آتا ہے یہاں. تو اس کے جواب ہمارے علماء نے، ہمارے ائمہ نے پہلے ہی دیے ہیں، اور اس کی شہادت خود محمد ابن حنفیہ کی البدایہ والنہایہ میں آتی ہے. اس وقت میرے پاس یہ سامنے موجود ہے، ابن کثیر کی البدایہ، جو تاریخ میں سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے. ابن کثیر لکھتے ہیں کہ محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں ان سے کسی نے جب یزید کے بارے میں شکایت کی تو ان کو یقین نہیں ہوا کہ یزید کیسے فاسق و فاجر ہو سکتا ہے، یزید کیسے بے نمازی ہو سکتا ہے. محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں امیر معاویہ کے زمانے میں جب گیا، امیر معاویہ نے مجھے ایک مرتبہ بلایا. محمد ابن حنفیہ کون ہے؟ یہ بھی سن لیجیے، حضرت علی کے صاحبزادے ہیں. ان کے نانا کا نام تھا حنیف، نانا کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے. ہے حضرت علی کے صاحبزادے، ہے وہ محمد ابن علی. دوسری جب حضرت فاطمہ کے بعد دوسری نکاح کی حضرت علی نے، اس میں سے ایک بیوی سے حضرت محمد ابن حنفیہ پیدا ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے مجھے بلایا ایک مرتبہ کہ آپ آئیے بھائی، آپ علی کی اولاد ہے، آپ کی خاطر تواضع کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو میں امیر معاویہ کی دعوت پہ شام گیا تو یزید میرے پاس آتا تو دین کے مسئلے پوچھتا تھا. وہ میں نے اس کو نماز قضا کرنے والا نہیں پایا، ایک وقت کی نماز یزید کی نہیں چھٹتی تھی. جب بھی میرے سامنے آتا تو دین کے مسائل پوچھتا اور مسائل میں مجھ سے گفتگو کرتا. حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ جب بھی اس کے سامنے میں کوئی سنت بیان کرتا، رسول اللہ کی سنت کو سنتا تو دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ سنت کو پکڑ لیتا تھا. یہ الفاظوں میں محمد ابن حنفیہ نے اس پہ تبصرہ کیا ہے. وہاں بھی اتنا ہی بیان کرتے ہیں کہ دیکھو صاحب، محمد ابن حنفیہ نے تعریف کی ہے جو حضرت امام حسین کے بھائی ہے، تو پھر تم یزید کو برا کیوں کہتے ہو؟ تو ارے بدبختوں، اس میں دو تین بات ہے. اول تو اس میں خیر روایت میں بھی جھول ہے کہ اس کا ایک راوی جو ہے سعید بن مجالد، وہ انتہائی ناکارہ راوی ہے، اس کو جھوٹا کہا ہے لوگوں نے. میں ابھی اس کی سند پر نہیں جا رہا ہوں کہ سعید بن مجالد کون ہے، اس کی سند میں کیا ہے، اس کا ملوچہ، اور سند منقطع ہے. اور ابن کثیر نے جس سے نقل کیا ان کے اور اس راوی کے درمیان میں 400 سال کا فاصلہ ہے. یہ ایک بہت علمی بحث ہے. میں نے کہا اسی روایت کو اگر صحیح بھی مان لو تو اس میں خود وہ لکھ رہے ہیں کہ میں امیر معاویہ کے دور میں گیا. تو بات کس دور کی ہو رہی ہے وہ تو دیکھو. تو امیر معاویہ نے جب اس کو خلیفہ منتخب کیا تھا تو اس وقت یہ اس طرح کا نہیں تھا. جب بھی یہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے آتا تو بالکل سائسود بن کے آتا تھا. اب اتفاق کی بات ہے کہ جب میں پروگرام میں آ رہا تھا تو ہمارے فیضان بھائی، غلام یاسین بھائی کے صاحبزادے میں سے یہ رستے میں سوال کرنے لگے کہ امیر معاویہ اتنے بڑے صحابی تھے، ان کو نہیں سمجھا کہ یزید کو کیسے ولی عہد مقرر کر دینا؟ بھائی صحابی تھے نا، وہ تو سمجھ رہے تھے نا کہ بھائی یزید بدبخت ہے، تو اس کو کیسے خلیفہ انہوں نے نامزد کر دیا پہلے ہی؟ میں نے کہا اس کا جواب یہی ہے مختصر کہ امیر معاویہ کے سامنے وہ جب بھی آتا تھا تو بڑا سائسود، 5 وقت کا نمازی، بڑا پرہیزگار، بڑا متقی. تو امیر معاویہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ میرا بیٹا دیکھو. بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ امیر معاویہ کہتے تھے کہ یزید میرا اتنا فرما بردار بیٹا ہے کہ جوانی میں ہی اس پر بزرگی اور بڑھاپا غالب آ گیا ہے. اب انداز لگاؤ کتنا بڑا ایکٹر تھا وہ. اور ایسا ہوتا ہے کہ پھر میں نے اس کی ایک مثال دی، اس کو یوں سمجھے جو اعتراض کرتے ہیں کہ امیر معاویہ سے اتنی بڑی غلطی کیسے؟ غلطی نہیں ہوئی. ہوتا کیا ہے دیکھیے، ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک آدمی بزنس چلاتا ہے. آپ اپنے دنیاوی بزنس کو لے لیجئے. ایک آدمی کا بہت کروڑوں کا بزنس ہو جائے، اپنی اولاد پہ توجہ نہیں دے پاتا ہے، اولاد پہ دھیان نہیں دے پاتا ہے، بزنس میں اتنا مشغول رہتا ہے کہ یہ کام، وہ بزنس میٹنگ، یہ بزنس میٹنگ، اس سے ملنا ہے، اس کا پیمنٹ اس کا دینا ہے، اس کا لینا ہے کہ اولاد کیا کرتی ہے؟ بعض اوقات وہ امیر باپ کی اولاد، بگڑی بھی اولاد ہوتی ہے، باہر عیاشیاں کر رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، لیکن جب ابا کے سامنے آیا تو ایسا آتا ہے کہ باپ سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ تو فرما بردار کوئی بچہ ہی نہیں ہے میرا. اور پھر کوئی شکایت بھی لا کے سنائے نا کہ ارے جناب سیٹھ صاحب آپ کا بیٹا تو بہت بدماشی کرتا ہے، ارے میں مان ہی نہیں سکتا بھائی میرا بیٹا ایسا ہو. یہ ایک عام سیٹوں کے حال ہے جو ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ اس طرح. اب آپ تصور کیجئے امیر معاویہ کتنے مصروف رہتے ہوں گے، کتنے ملکوں کے انڈر ان کے انڈر میں تھے، کتنی بڑی سلطنت ان کو دیکھنی پڑتی تھی، روزانہ کتنے مقدمے آتے تھے، کتنی باتیں آتی تھی، کتنے فیصلے سنانے پڑتے تھے. تو ہر وقت 24 گھنٹے یزید پہ نگرانی تو نہیں رہتی تھی کہ بھائی 24 گھنٹے یزید. تو اب جب یزید آ رہا ہے دربار میں، جب دربار جو ہے دربار بھرا ہے، دربار منعقد ہوا ہے، یزید اب روزانہ بھی کوئی دربار میں ضروری جب آیا تو بڑے شریفوں کی طرح آ گیا صاحب. تو امیر معاویہ سمجھ رہے بہت نیک ہے تو اس کو خلیفہ بنا دیا صاحب. اور ایک صحابی تھے حضرت مغیرہ ابن شعبہ ابن مغیرہ.
انہوں نے کیا کیا، امیر معاویہ کو مشورہ دیا کہ دیکھو ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی نے خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا، حضرت ابوبکر نے نامزد کر دیا تھا کہ عمر کو میرے بعد خلیفہ بنانا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے 5 لوگوں کو طے کر دیا، 6 لوگوں کو کہ بھائی ان میں سے جو چاہے جس کو چاہو خلیفہ بنا دینا، تو نام کیونکہ انہوں نے نامزد کر دیا تھا تو اختلاف نہیں ہوا۔ لیکن عثمان غنی نے نہیں کیا تو علی اور تمہارے درمیان میں کیا ہوا، تلواریں نکل گئی، جنگ ہو گئی، تو پھر وہ نوبت نہ آ جائے کہ خلیفہ کا جھگڑا کھڑا ہو جائے۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ پہلے ہی یزید کو منتخب کر دیجئے تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ امیر معاویہ اس بات کو ڈیپلی نہیں سوچ پائے کہ بھائی اس کے نتیجے کیا ہوں گے، کیا واقعی یزید کی خلافت پر سب کا اتفاق ہو جائے گا، جبکہ یزید کو اتنا مشہور نہیں تھا، اس کی کوئی فضیلت نہیں، اس کی کوئی اتنی خوبی نہیں۔ کہاں امام حسین، کہاں عبداللہ ابن عمر، کہاں عبداللہ ابن زبیر، یہ صحابی تھے، صحابی کے ساتھ ان کی یہ ایسے صحابہ ہیں جن کی فضیلتوں میں نبی کی زبانوں سے حدیثیں اور روایتیں۔ یزید نہ صحابی ہے، نہ حضور کا دور دیکھا، نہ اس کی فضیلت میں کوئی روایات، نہ کوئی حدیث، کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ امیر معاویہ کا بیٹا ہے۔ مگر امیر معاویہ کو لگا کہ ہاں یہ بات تو ذرا وزندار لگ رہی ہے کہ یار اگر میں خود خلیفہ منتخب کر دوں تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ انہوں نے یزید کو نامزد کر دیا، مگر جیسی امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یہ تخت پر آئے تو اب کوئی ٹوک روک نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی پریشر نہیں، پورا اختیار کنٹرول اپنے ہاتھ میں۔ اور جب اس کو لگا کہ بھائی یہ تو سارا روم دیکھ لو تو اپنا ہے، اور صاحب مصر دیکھ لو تو اپنا ہے، ایران دیکھ لو تو اپنے انڈر میں، عراق دیکھ لو تو اپنے انڈر میں، مکہ دیکھ لو تو اپنے انڈر میں، مدینہ، اپنے آذربائیجان، سوڈان، کتنے ملک تھے بھائی، سب اپنے انڈر میں، اکیلے ون پیس اپن بادشاہ۔ گھمنڈ آ گیا بھائی اس کو، اور پھر وہ عیاشی کون ہے جو مجھے ٹوکے، بھائی میں امیر المومنین ہوں، میں چاہے رات میں شراب پیوں، چاہے ناچ گانے سنوں، چاہے نماز چھوڑوں، کون بولنے والا ہے۔ بے باک ہوا، اور یہاں تک کہ معاذ اللہ، یہاں تک لکھا ہے امام سیوطی اور دیگر ائمہ نے کہ اس نے بہن اور بھائی کے نکاح کو بھی حلال قرار دے دیا۔ شراب کے بارے میں اس نے اشعار کہے کہ پچھلی شریعتوں میں جب ہم شراب کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو وہ تو جائز ملتی ہے، تو نبی کی شریعت میں کیوں حرام ہے؟ اور میں نے جب بھی شراب کو پیا ہے تو سوائے فائدے کے میں نے اس میں کچھ نہیں پایا ہے۔ اس طرح کے اس کے اشعار ہے شراب کی تاریخ میں۔ اب یہ باتیں شام سے مدینہ کو ادھر اور کوفہ تک آتی تھی، اور جب یہ خبریں آ رہی ہے تو ایسے شخص کو یقیناً، امام حسین کی ذات تو بہت بڑی ہے، آج کا ہمارے زمانے کا بھی کوئی مفتی ہو تو ایسے شخص کو امام بنانا پسند نہ کرے۔ آپ تصور کیجئے کہ کل ایک شخص کسی مفتی کے پاس فتویٰ لینے جائے اہل سنت کے، اور کہے حضرت ایک شخص ہے شراب پیتا ہے، بندر پال رکھا ہے، بندر سے کھیلتا رہتا ہے، ایک بندر پالا تھا، اس کا نام تھا ابو خالد، بندر کو گھوڑا دوڑانا سکھایا تھا یزید نے، اس کو گھوڑے پہ بٹھاتا، گھوڑے دوڑاتا، گھوڑا ریس ہوتی، وہ ابو خالد گھوڑا ریس میں حصہ لیتا تھا، اس کو بڑا مزہ آتا تھا۔ تو اسلام میں یہ چیزیں تو ہے ہی نہیں، چھچورا پن ہے، یہ بادشاہ وقت بندر سے کھیلے۔ ارے آپ سوچو یار، ایک تصور کرو، یہ مجلس میں بیٹھے، میں آیا، ایک لباس ہے، امامہ ہے، ایک مسجد کا تقاضا ہے، ساتھ میں ایک بندر لے کر آؤ، کیسا دکھوں گا میں؟ بولو بھائی بڑا بہت عزیز بندر ہے، تخت پہ بیٹھا ہے، بندر ساتھ میں لے کے بیٹھا ہے، یہ یزید کا کردار ہے۔ ابو خالد نام رکھا ہے بندر کا، تخت پہ بیٹھتے جناب تو بندر کو ساتھ میں رکھتے، ابو خالد کے بغیر کھانا نہیں کھاتا۔ ابو خالد جب مرا تھا، اس کا ایک بات بولو تو کتنے، تو 40 دن تو اس نے سوگ کا اعلان کر دیا تھا بھائی، کہ کوئی شادی بیاہ کچھ نہیں ہوں گی، ابو خالد صاحب چلے گئے دنیا سے۔ بتاتے کہ گھوڑے سواری کرتے ہوئے ابو خالد گھوڑے سے گر گئے تھے، اور جتنے اس کے خواہاں گورنر تھے اس کو تعزیت نامے لکھ کے بھیجتے تھے کہ بڑا دل کو دکھ پہنچا، بڑا صدمہ ہے، ہم ابو خالد کی روح کو سکون پہنچے، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ بندر کا حال تھا یزید کا، تو بالکل وہ بے باک ہو گیا صاحب۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں نے ایک مثال رکھی ہے آپ کے سامنے کہ ایک مفتی صاحب کے پاس جائیں آپ آج کے، اور کہے کہ حضرت ایک شخص ہے شراب پیتا ہے، بندر سے کھیلتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں لوگ کہ اس کو مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے امام بنا دیا جائے۔ ذرا تصور کرو، مفتی صاحب فتویٰ دیں گے ہاں بھائی وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ بھائی ہم اپنی مسجد کا امام دیکھنا ایسے بندر چھاپ اور شرابی کو پسند نہ کرے تو امام حسین نبی کے شہزادے کہاں پسند کرے کہ یزید جیسا بدکار تخت خلافت پہ مسلمانوں کا امیر اور امام بن کے بیٹھ جائے؟ تو ان کا بولنا، کھڑے ہونا لازمی تھا، ان پر فرض عین تھا، ایک طرح سے شریعت کا تقاضا تھا کہ وہ ناحق کے خلاف بولے۔ اور وجہ یہ تھی، لوگ کہتے کیا ضرورت تھی امام حسین کو بولنے کی، بھائی اپنی جان بچا لیتے،
جب جان خطرے میں آ جائے تو جان بچانا فرض ہو جاتا ہے. اس طرح کی ہیلے کرتے غیر مقلد اہل حدیثوں نے باقاعدہ اس طرح کی کتابیں لکھی. میرے پاس 50 کتابیں. یہاں تک لکھا کہ معاذ اللہ ایک بدبخت ہے, ایک بدبخت حکیم نام, کیا اس کا نام یاد نہیں آ رہا, میں کل وہ لاتا ہوں انشاءاللہ کتاب. وہ کہتا ہے کہ امام حسین آخری وقت میں دیوانے ہو گئے تھے, عقل کام نہیں کر رہی تھی, اس لیے کربلا میں آ گئے. وہ ان کو ایک بیماری ہو گئی تھی جس میں عقل کام نہیں کرتی, کہ پورا خاندان کٹوا دیا اپنا, بچوں کو کٹوا دیا. کیا ضرورت تھی لڑنے کی یزید کی؟ سب تو چپ بیٹھے تھے, چپ ہو جاتے. میں نے کہا تم جیسے بدبخت یہ بول سکتے ہیں, لیکن وہ حسین تھے جو اپنے نانا کی ایک حدیث کے خلاف بھی قدم نہیں اٹھاتے. ان کی خاموشی قیامت تک کے لیے سند بن جاتی تھی. لہٰذا انہوں نے اپنی اولادوں کو کٹوانا گوارا کیا, لیکن اسلام کے اندر کوئی غلط چیز بطور سند قائم ہو جائے اس کو پسند نہیں کیا امام علی.